السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے جوگی جے پال اور خواجہ غریب نواز کا واقعہ، کیسے جوگی جے پال نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اجر و کرم اور صلح پسندی کا سلسلہ ہندوستان میں اسلام کے فروغ کا سب سے بڑا سبب بنا۔ جب آپ اجمیر شریف میں تشریف لائے تو وہاں راجہ پرتھوی راج چوہان کا راج تھا اور ہندو رجواڑے اپنے جوگیوں اور تانترکوں کے لیے مشہور تھا۔ اجمیر میں ہندو لوگ اپنے رواج اور جادوگری میں مشغول تھے، لیکن لوگ آپ کی روحانیت اور شفقت سے بے پناہ متاثر ہونے لگے۔ اجمیر کا مشہور جوگی جے پال اپنی جادوگری اور یوگ ودیا کے لیے مشہور تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ لوگ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں آنے لگے ہیں اور اسلام کی روشنی سے اپنی زندگیاں روشن کر رہے ہیں تو اس کا تکبر بڑھ گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو شکست دے دے گا تو لوگ اس کا راستہ اپنانے لگیں گے۔ جوگی جے پال نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو چیلنج دیا اور کہا، میں اپنی روحانی طاقت اور جادوگری کے ذریعے تمہیں ہرانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اگر تم واقعی اللہ کے ولی ہو تو میرے عمل کا مقابلہ کرو۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، حق اور باطل کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ اس طرح دونوں کے درمیان مقابلہ طے ہوا۔ جوگی جے پال نے پہلا عمل شروع کیا۔ اس نے اپنی تانترک ودیا اور جادوگری کے ذریعے زمین پر ایک آگ کا دریا پیدا کیا جو شعلے مار رہا تھا۔ لوگ یہ دیکھ کر گھبرا گئے۔ جوگی جے پال نے کہا، اگر تم واقعی اللہ کے ولی ہو تو اس آگ کے دریا کو پار کر کے دکھاؤ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا نام لیا، تسبیح اٹھائی اور بسم اللہ پڑھ کر آگ کے دریا کی طرف قدم بڑھایا۔ جیسے ہی آپ آگے بڑھے وہ شعلے ٹھنڈے ہو گئے اور پوری آگ ایک سفید زمین میں تبدیل ہو گئی۔ جوگی جے پال نے سمجھا کہ یہ ایک اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن اس کا تکبر ابھی باقی تھا۔ پھر جوگی جے پال نے دوسرا عمل دکھایا۔ اس نے اپنے یوگ ودیا کے ذریعے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا اور کہا، دیکھو میں ہوا میں اڑ سکتا ہوں۔ اگر تم واقعی اللہ کے ولی ہو مجھے نیچے لا کر دکھاؤ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رب سے دعا کی اور تسبیح پڑھ کر کہا، یا اللہ اس کے گمان کو مٹا دے۔ پھر اپنی جوتیوں کو حکم دیا اور جوتیاں اس کا پیچھا کرتے ہوئے آسمان میں گئیں اور اس کو مارتے ہوئے خواجہ غریب نواز کے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ جے پال کی ہمت ٹوٹنے لگی، لیکن وہ ابھی بھی اپنے تکبر پر اڑا رہا۔ پھر جے پال نے تیسرا عمل کیا۔ اس نے اپنی جادوگری سے ایک بڑا خوفناک سانپ پیدا کیا جو لوگوں کو ڈسنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے کہا، اگر تم واقعی حق پر ہو تو اس سانپ کا سامنا کرو۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے تسبیح اٹھائی، اللہ کا ذکر کیا اور سانپ کی طرف ایک نظر ڈالی۔ اس وقت وہ خوفناک سانپ ایک رسی میں تبدیل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے اور جوگی جے پال کا تکبر پوری طرح ٹوٹ گیا۔ جوگی جے پال کے سارے عمل ناکام ہو گئے۔ اس کا گمان اور تکبر چور چور ہو گیا اور سمجھ گیا خواجہ غریب نواز واقعی ایک اللہ کے ولی ہیں اور ان کا پیغام حق ہے۔ جے پال نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر اپنی غلطیوں کا اقرار کیا اور کہا، میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے ولی ہیں، مجھے اسلام کی روشنی دکھائیے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام عبداللہ رکھا اور اسلام کی بنیادی تعلیم سکھائی۔ عبداللہ ایک سچا مسلمان بن گیا اور اپنی باقی زندگی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گزاری۔ جے پال کی اسلام قبول کرنے سے اجمیر کے لوگ پر گہرا اثر ہوا۔ لوگ سمجھنے لگے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی قوت اور انسانیت کا پیغام حق ہے۔ بہت سے لوگ اسلام کی طرف رجحان کرنے لگے۔ اجمیر شریف ایک روحانی مرکز بن گیا۔ آج کا یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ حق کا غلبہ ہمیشہ رہتا ہے۔